لیے یاد رکھو اب جنگ مسلط ہو گئی، اب اگر ہم جواب نہیں دیتے اس مودی کو، اب تو جواب دینا چاہیے خدا کی قسم ہمارے جرنیلوں کو اور ہمارے ان حضرات کو، شہباز شریف سے تو ہمیں امید ہی نہیں ہے۔ شہباز شریف سے تقریر کی ہمارے وزیر اعظم نے، ہم نے سنی، کہتے شکر ہے الحمدللہ۔ یہ سمجھ نہیں ہے شکر الحمدللہ کس پہ ہندوستان نے حملہ کیا، انڈیا نے حملہ کیا، 26 شہید ہو گئے اور وہ کہہ رہے ہیں شکر الحمدللہ۔ آگے پتہ نہیں کہ آپ نے پتہ نہیں سنی ہے اسمبلی کی تقریر ہے، میں نے سنی ہے، میں آج کل سب کو سن رہا ہوں، اسمبلی میں تقریر ہے شکر الحمدللہ۔ پاگل، تجھے یہ بھی کسی نے نہیں سکھایا بھی تعزیت پہ کیا کہا جاتا ہے، خوشی پہ کیا کہا جاتا ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتا، اور پھر کارٹون کی طرح صرف ڈانس کر رہا ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں، سلام۔ وہ اپنے چاچے نے جواب دینا مودی نو، اس کو جواب دے پتہ چلے۔ تو یاد رکھو اب جنگ مسلط ہو گئی، اب سب سے پہلے بھارت کو بھی منہ توڑ جواب دینا چاہیے، اور بھارت سے پہلے اب حملہ اسرائیل پہ بھی ہونا چاہیے۔ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں تو جہاد کا نام لینا چھوڑ دو۔ اگر تم اب بھی اسرائیل پہ بھی حملہ نہ کرو، انڈیا پہ بھی حملہ نہ کرو، اور صرف یہ کہو کہ ہم جواب دیں گے تو پتہ چل جائے گا، کب دیں گے؟ جب شہباز شریف مر جائے گا۔ کب دیں گے؟ جب وہ مونچھوں والا باندر مر جائے گا، رانا ثناء اللہ، اور تمہارا وزیر خارجہ اور یہ سارے چبل کٹھے ہیں، ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم نے بیان کیا دینا ہے، ان کو بیان بھی پہلے لکھ کر دیے جاتے ہیں، اس کو یاد کرو، آج رات کو یاد کر لو، صبح تم نے بیان دینا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں۔ تو اب اگر جہاد نہیں تو کب جہاد ہوگا؟ اور جہاد کا مقصد یہی ہے اعلاء کلمت اللہ، تو اس کے لیے سب کو نیت کرنی ہوگی کہ پاکستان جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا وہ مقصد کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو اب لا الہ الا اللہ والے مقصد پر بچ سکتی، اور تو ہر طرف جہاد تو شروع ہو۔ ابھی کہتے ہیں لا تتمنو لقاء العدو، اور ملا بے حیا تمہارے دشمن نے تو 19 مہینے پہلے حملہ کیا ہے، ابھی تک لا تتمنو ہے، ابھی تک تمنا نہ کرو۔ پورا مسلمانوں کا ایک حصہ برباد ہو گیا، غزہ، فلسطین اور سارے ایریے، اور ملا سرکاری تمہیں سبق دے رہا ہے لا تمنو، لا تتمنو، بارڈر پہ کرے۔ اب سنو پہلا قانون، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا، جب جنگ کرنی ہو بزدل نہ بنو، گیدڑ نہ بنو، صرف زبانی جمع خرچ نہ کرو، آؤ اور لڑو۔ فرمایا تم آگے آؤ تو صحیح نا، اگر صحیح عقیدے کے ساتھ آگے آئے نا، مارنا میرا کام ہے، دشمن کو مارنا۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، آؤ میدان میں چلو۔ دوسرا قانون فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اور ایمان والو جہاد کرنا ہے نا، طاغوتی نظام سے توبہ کرو، کفریہ جمہوری نظام چھوڑو، انگریز اور دجال اور شیطان کا نظام چھوڑو۔ جہاد تب ہوگا، میری نصرت تب آئے گی جب اطیعوا اللہ ورسولہ، جب قانون ملک میں اللہ کا چلے گا، محمد مصطفیٰ کا چلے گا۔ جب تک تم اپنے ملک میں اسلامی قانون اور محمدی نظام اس کو نافذ نہیں کرو گے، اللہ رسول کی اطاعت نہیں کرو گے، اس وقت تک جہاد نہیں ہوگا۔ جہاد کرنا ہے تو کون سا قانون نافذ کرنا ہوگا؟ یہ میری بات نہیں ہے، سورہ انفال ہے، یا ایھا الذین آمنوا۔ دوسرا قانون، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ ورسولہ،
ولا تولوا عنہ، اللہ رسول کی اطاعت کرو، کتاب اللہ سنت محمد مصطفیٰ اس کے تابع فرمان بن جاؤ، انگریز کا قانون چھوڑو، طاغوت کا قانون چھوڑو، ابلیس کا قانون چھوڑو، غیر اللہ کے قوانین اور نظام چھوڑو، اور آؤ اور اس کائنات میں ایک ہی نعرہ ہو، اِذِ الْحُکْمُ إِلَّا لِلَّهِ لا حاکم الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں، اور جتنے بھی غیر اللہ کے نظام ہیں، طاغوت ابلیس کے، سب کفر کی بنیادیں ہیں، ان نظاموں کو اکھیڑ دو، اگر جہاد کرنا ہے، میری نصرت لینی ہے، فرمایا آؤ، دوسرا قانون ہے اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ، اس سے منہ نہ موڑنا، وانتم تسمعون، حالانکہ تم سنتے رہتے ہو قرآن بھی اور محمد کی سنت کا بیان بھی، یہ سنتے رہتے ہو، آ جاؤ اسی قانون پر، اور فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، منافقت چھوڑ دو، منافقت چھوڑو، خالص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پہ آ جاؤ، اور پکے مومن بن جاؤ، اور محمدی نظام کو لاؤ، قانون محمد مصطفیٰ اسی کو نافذ کرو، اور منافقت چھوڑو، تب میں اللہ کی مدد آئے گی، اور تمہاری لڑائی جہاد بنے گا۔ سن رہے ہو میری بات؟ آپ پھر کہیں غزوہ ہند جا کے بنے گا، اگر وہ بھی کوئی ثابت ہوا تو۔ پہلے نظام شیطان کا، طاغوت کا، اور نعرے جہاد کا، لوگوں کو کیوں الو بناتے ہو؟ جہاد تب ہوگا کہ اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ رسول کی اطاعت ہوگی، اور اللہ رسول کا قانون ہوگا، کتاب و سنت کی بالادستی ہوگی، تب جہاد ہوگا، نہیں تو اس کا نام جہاد نہ رکھو، جہاد کے معنی کی تعریف نہ کرو۔ اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، تیسرا قانون، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اگر اے ایمان والو اپنا معمول اور دستور بنا دو، اور زندگی کا دستور العمل بنا دو، جب جہاد کی طرف تمہیں اللہ کی طرف سے دعوت ہو، پیغمبر کی طرف سے دعوت ہو، ایسے تو اللہ رسول کی ہر بات ماننی ہے، لیکن جب اللہ رسول کی طرف سے جہاد کا حکم ہو، یعنی شرعی جہاد ہو اور اصول شریعت کے مطابق جہاد ہو، فرمایا اس وقت اذا دعاکم، جب وہ بلائیں تو فوراً قبول کرو، اور ان کے حکم پہ لبیک کہو، کیوں؟ لما یحییکم، اس لیے کہ اسی جہاد میں تمہاری حیات ہے۔ جہاد میں تمہاری کیا ہے؟ جہاد میں حیات ہے، جہاد کرو گے تو زندہ رہو گے۔ لوگ سمجھتے ہیں جہاد میں موت ہے، قرآن کہتے ہیں لما یحییکم، تمہاری زندگی جہاد میں ہے، قوموں کی زندگی جہاد میں ہے، مذہب کی حیات جہاد میں ہے، مسلمان کی حیات جہاد میں ہے۔ فرمایا پیغمبر جب جہاد کی طرف دعوت دے، رسول جب دعوت دے، مطلب یہ ہے جہاد کی شرائط موجود ہوں اور اسلامی طریقہ جہاد ہو، اور پھر تمہیں کوئی اللہ رسول کا نائب بلائے تو فرمایا اس کی استجابت کرو، کیونکہ یہی تمہارے لیے زندگی ہے۔ فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یہ ہے زندگیوں کی بقا۔ آج آنکھوں سے دیکھ لو، مسلمانوں نے جہاد کو چھوڑ دیا، مسلمان حکمرانوں نے جہاد کو دہشت گردی کہا، اور کفر کی آواز میں آواز ملا کر انہی کی بولی بولنے لگے، تو یہ مجاہدین کو خراب کیا، جہاد کو بدنام کیا۔ آج نتیجہ یہ ہے کہ کفر بدماشی پہ اترا ہوا ہے، اسرائیل ہو تب، امریکہ ہو تب، اور مودی جس کی شکل بھی انسانوں والی نہیں ہے، ایسا لگتا ہے کہ کسی دربار کا مجاور ہے۔ کبھی آپ مودی کی شکل دیکھیں آرام سے، میں تو پہلی دفعہ دیکھا، میں نے کہا کہ علی اجمیری دربار کا مجاور نہ ہو جا پاک پتن، یا کسی منظر کا یا کسی دربار کا یہ پجاری، وہ بھی تمہیں آنکھیں دکھا رہا ہے۔ کیوں دکھا رہا ہے؟ تم نے جہاد چھوڑا ہے، جہاد میں تمہاری زندگی تھی،
وہ وقت بھی تھا نا، وہ بھی تو سپر طاقت تھی روم کی، یہ عیسائی تھے، اور ہراکل جیسا تکڑا بادشاہ جس نے کسرا کو بھی شکست دی تھی، ایران کے کسرا کو، اتنا پاورفل عیسائی بادشاہ، اور کسرا کو شکست دے کر وہ بیت المقدس پیدل گیا تھا شکریہ ادا کرنے کے لیے، ہراکل ہے اور بہت بڑا بادشاہ ہے، اور مدینہ منورہ میں نبی پاک علیہ السلام بیٹھ کے خط لکھ رہے ہیں۔ وہ خط پڑھو تو لگ پتہ جائے اسلام کیا ہے۔ آپ خط لکھ رہے ہیں، بسم اللہ لکھی، اور پھر ایک ہی جملہ سن لو، اسلم تسلم، اسلم تسلم۔ اتنے بڑی سپر طاقت کو مدینہ میں چٹائی پہ بیٹھنے والے خط لکھ رہے ہیں، کوئی ظاہری کوئی دولت نہیں، کوئی چیز نہیں، دنیا نہیں، لیکن وہ بیٹھ کے خط لکھتے ہیں، اسلم تسلم، دعوت مان لے بچ جائے گا، آئے میرا مسئلہ مان لے بچ جائے گا، نہیں مانے گا رگڑا جائے گا۔ یہ خط لکھا جا رہا ہے مدینہ سے۔ آج امریکہ سے فون آ جائے تو تمہارے حکمرانوں کی پینٹیں گیلی ہو جاتی ہے، اور وہاں سے انتظار ہوتا ہے کہ بابا امریکہ کیا کہتا ہے، بابا برطانیہ کیا کہتا ہے، بابا فلانا کیا کہتا ہے۔ تو تم نے مسلمانوں کو بھی ذلیل کیا۔ اسلام تو یہ تھا کہ مدینے میں بیٹھ کے خط لکھنے والوں نے خط لکھا، اور وہ خط جب ہراکل کے دربار میں پہنچا، حدیث میں آتا ہے خدا کی قسم جب پڑھنے والے نے خط پڑھ کے سنایا، ہراکل بادشاہ پسینے میں غرق ہو گیا، اور اس کا پسینہ چھوٹ رہا تھا پیغمبر کا خط سن کر۔ اور کوئی لمبا خط نہیں ہے، 3-4 لائنیں